اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ وقال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لو کان بعدی نبی لکان عمر بن خطاب صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم۔ جس طرح کل آپ کے سامنے موضوع رکھا گیا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے فضائل و مناقب کے بارے میں، حضرت علی رضی اللہ عنہ وہ بہادر شخصیت تھے کہ آپ جس میدان میں جاتے تھے لڑنے کے لیے تو آپ سے کافر لرز جاتے تھے، ڈر جاتے تھے، کیونکہ آپ کی بہادری مشہور تھی، آپ کی طاقت مشہور تھی، اور دوسرا آپ کا حسن و جمال، آپ کا روب بہت تھا، دبدبہ بہت تھا۔ تو یہ تو کل گزر گئے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پہ بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی آپس میں محبت ہی محبت تھی، ان کی آپس میں نفرتیں نہیں تھی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور دیگر جتنے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تھی، ان کی آپس میں بڑی گہری محبت تھی، بڑی پیاری محبت تھی۔ مثال کے طور پر ایک واقعہ بڑا مشہور ہے، وہ واقعہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کا کہ آپ کا حق مارا گیا باغ فدق کی صورت میں، کہ جب وہ حضرت ابوبکر صدیق کے پاس گئی کہ مجھے باغ فدق دیا جائے جو میرے والد گرامی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق نے نہ کر دی، اور یہ لڑائی ہے، یہ بغض ہے اہل بیت سے۔ اس بارے میں یہ ہے کہ یہ بغض نہیں ہے، یہ لڑائی نہیں ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ العلماء انبیاء الانبیاء، کہ انبیاء جو ہے ان کی وراثت جو ہوتی ہے وہ علم ہوتا ہے، نہ کہ جگہ ہوتی ہے، نہ کہ جداد ہوتی ہے۔ تو لہٰذا انبیاء آپ کے والد گرامی کا جو حصہ رہ گیا وہ علم ہے، جداد نہیں ہوا کرتی۔ تو حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کو بھیج دیا گیا۔ جب بھیج دیا تو پھر ایک موقع یہاں پر اگر آپ یہ کہنا چاہتے کہ یہ بغض تھی، لڑائی تھی، جھگڑا تھا، تو پھر آپ یہ بتائیں کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی خلافت میں زندہ تھی، حیات تھی، تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے تو اس وقت باغ فدق حضرت فاطمہ کو حضرت علی نے کیوں نہیں دیا؟ اگر یہ انہی کا حق تھا، یہ انہی کا حصہ تھا جو ابوبکر نے نہیں دیا، تو پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی کو، نبی کی بیٹی کو، وہ باغ فدق کیوں نہ دی؟ اس مسئلے میں تو اختلاف نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حضرت علی نے نہیں دیا۔ تو جب حضرت علی رضی اللہ عنہ نے نہیں دیا تو اس بات کا مطلب یہ ہے کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اپنی جگہ پر بالکل صحیح تھے۔ دوسری یہ ہے کہ خلافت کس کی بنتی ہے؟ خلافت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں کئی ایسے کام ہیں جو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سپردگی ہے۔ مثال کے طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیمار ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ مرو ابا بکر فلیصلی بالناس، کہ ابو بکر کو جا کے کہو کہ میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں، میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ یہاں تک کہ حضرت عائشہ نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کسی اور کو کہہ دیجیے، آپ نے فرمایا نہیں، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کہو کہ جا کر میرے مصلی پر کھڑے ہو کر نماز پڑھائیں۔ یہ سب سے بڑی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی زندگی مبارک میں حضرت ابوبکر کو اپنا آگے نائب بنایا۔ اور دوسرا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب ہجرت پر جا رہے تھے تو حضرت ابوبکر کو ساتھ لے کر گئے اور علی کو پیچھے چھوڑ کر گئے۔ علی کو کہا کہ یہ امانتیں لٹا کر واپس آ جانا، اور ان کو ساتھ لے گئے۔ دوسری اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، جھگڑا ہوتا، جب حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا انتقال ہوئی، آپ کا وفات ہوئی، تو اس وقت جنازے کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو آگے کیا گیا۔ دوسرا اگر ان کی آپس میں لڑائی ہوتی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جو بھائی تھے جعفر، ان کی بیوی تھی ام عمیس، کہ جب ان کے بھائی انتقال ہوئے، فوت ہو گئے، تو حضرت جعفر کی بیوی کا نکاح حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ساتھ ہوا۔ اگر لڑائی ہوتی تو حضرت علی اپنی بابی کو منع فرما دیتے کہ یہ بندہ صحیح نہیں ہے، یہ مسلمان نہیں ہے، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دین سے ہٹ گیا ہے، اس کے ساتھ نکاح نہیں ہوتا۔ حضرت علی نے خود نکاح کروایا۔ اور پھر جب حضرت
ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ فوت ہو گئے، دنیا سے چلے گئے، رخصت ہو گئے، تو پھر اسی کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی ہے، اپنی بابی کے ساتھ حضرت علی نے شادی کی ہے۔ اب دیکھیں یہ آپس میں کیا تھا، محبت تھی، اتفاق تھا۔ اور پھر حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کی تیمارداری کرنا، ان کی حفاظت کرنا بیماری کی حالت میں، اور ان کو غسل دینا، یہ کس سے ثابت ہے؟ یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی سے ثابت ہے۔ حضرت حسنین کریمین رضی اللہ عنہ، ان دونوں کی خدمت کرنے والی بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیوی ہیں۔ یعنی کہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید، فرقان حمید میں، حدیث میں آپ اٹھا کر دیکھیں، ان کی آپس میں کوئی لڑائی، کوئی جھگڑا نہیں تھا۔ باقی رہی خلافت کی بات، جیسے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مقرر کیا حضرت ابو بکر کو، باقی مشورے کے مطابق اور قرآن مجید کی اس آیت کے مطابق خلافتیں تقسیم ہو چکی تھی۔ وہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا، والذین معہ، یہ معہ سے مراد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ذات مراد ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد آنے والے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، اور ابو بکر صدیق کے بعد حضرت عمر فاروق، اور عمر فاروق کے بعد عثمان غنی، عثمان غنی کے بعد علی۔ اور اگر حضرت عمر علی رضی اللہ عنہ کو اس چیز پر اعتراض تھا کہ مجھے خلافت نہیں دی گئی، تو آپ تین خلفائے راشدین کی ہسٹریاں اور آپ کی زندگی اٹھا کر دیکھیں، حضرت علی ان کے معاون رہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بھی آپ معاون رہے، مشیر رہے، بلکہ مشیر خاص رہے، اور عمر فاروق کے دور میں بھی آپ مشیر خاص رہے، حضرت عثمان غنی کے دور میں بھی آپ مشیر خاص رہے۔ یعنی کہ ان کے دور میں آپ سب سے زیادہ آپ کی مشورے کو اہمیت دی جاتی، اور اگر کوئی ایسی بات ہوتی تو یہ قطعاً نہ سمجھا جاتا، اور قطعاً اس بات پر عمل درآمد نہ ہوتا کہ حضرت علی کو خلافت ملنی چاہیے تھی، جو نہیں ملی۔ اور پھر دوسری بات، اگر ان لوگوں سے پوچھا جائے کہ جو یہ بابیل اور شور کرتے ہیں کہ ان کا حق بنتا تھا، ان کا حق مارا گیا، تو پھر آپ کہتے ہیں کہ مشکل کشا علی، یعنی کہ علی تو وہ ہے کہ تمام کی تمام مشکلات کو حل کرنے والے ہیں۔ تو پھر حضرت علی جب مشکل کشا ہے، تو پھر حضرت علی کی یہ صفت تھی کہ وہ غلط پر کبھی ٹھہرا نہیں کرتے تھے، غلط بات کو کبھی برداشت نہیں کیا کرتے تھے۔ تو پھر اگر حضرت ابو بکر صدیق کی خلافت غلط تھی تو پھر حضرت علی ان کے مشیر خاص کیوں رہے؟ عمر فاروق کی غلط تھی تو پھر مشیر خاص کیوں رہے؟ اور اگر عثمان غنی کی غلط تھی تو پھر مشیر خاص کیوں رہے؟ اور اگر ان کی آپس میں محبت نہ ہوتی تو یاد رکھنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کی ایک بیٹی تھی جن کا نام تھا ام کلثوم، اس کا نکاح حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ہوا۔ آپ مجھے یہ بتائیں، اگر آپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، دشمن کو آپ بیٹی دو گے یا دشمن کی آپ بیٹی لو گے؟ کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ جو دشمن ہوتا ہے نہ ان کے خاندان میں بیٹی دی جاتی ہے، نہ ان کے خاندان سے بیٹی لی جاتی ہے، ایسا کبھی نہیں ہوتا۔ مگر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی بیٹی جو ہے ام کلثوم، اس کا نکاح عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے ثابت ہے، اور یہ ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ ہماری کتابیں تو دور کی بات ہے، ان کی کتابوں میں موجود ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ان کی آپس میں محبت تھی، پیار تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سیدنا المرسلین۔ الہ العالمین صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی محبت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین جو کچھ کہا سن اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین برحمتک۔